محمد وآل محمد. یہ منقبت ہے بی بی زینب پر. آج ماتم جو عام ہے زینب، آج ماتم جو عام ہے زینب، تیرے خطبوں کا کام ہے زینب. سور نور جس کو کہتے ہیں، تیری چادر کا نام ہے زینب. تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے سے، تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے سے حر علیہ السلام ہے زینب. تیرے بابا کا جس میں نام نہ ہو، تیرے بابا کا جس میں نام نہ ہو، وہ عبادت حرام ہے زینب. تجھ سے آگے چلے تو کیسے چلے، وقت تیرا غلام ہے زینب. تیرے خطبے علی کے لہجے میں کبریا کا کلام ہے زینب. تیرے خطبے علی کے لہجے میں کبریا کا کلام ہے زینب. سبحان اللہ. ایک اور محبت بی بی پر. اے ثانیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. اے ثانیہ زہرا دل شبیر کی ٹھنڈک، قائم ہے زمانے میں شجاعت تیرے دم سے، قائم ہے زمانے میں شجاعت تیرے دم سے. پیغام حسین ابن علی تو نے بتایا، پہنچی ہے شہیدوں کی وصیت تیرے دم سے. ماؤں نے پڑھائے ہمیں خطبے تیرے بی بی، سیکھی ہے زبانوں نے خطابت تیرے دم سے. ایک اور ہے کچھ عالم تقریر تھا کیا رنگ سخن تھا. بی بی کا جو درباری شام میں جو خطبت تھا، کیا عالم تقریر تھا کیا رنگ سخن تھا. یاد آ گئی اصحاب کو گفتار علی کی، یاد آ گئی اصحاب کو گفتار علی کی. چھائی تھی سماعت پہ بھی ہیبت کی گھٹائیں، للکار تھی عباس کی پیکار علی کی. ہر لفظ پہ داد آنے لگی، ہر لفظ پہ داد آنے لگی شہر نجف سے. ہر لفظ پہ داد آنے لگی شہر نجف سے. دربار میں گویا ہوئی شاہکار علی کی. تھا شام میں بھی خیبر و صفین کا منظر، تھا شام میں بھی خیبر و صفین کا منظر. لگتا تھا کہ چلنے لگی تلوار علی کی. نعرہ حیدری. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی برائے کشمدی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک آل بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج 7 محرم کی تاریخ شہزادہ قاسم کی مہندی سے مناسبت رکھتی ہے، اور شہزادے کے مصائب کے حوالے سے ایک سلام کے چند اشعار بطور پرسہ مولا امام حسین، مولا امام حسن اور مادر شہزادہ قاسم کی بارگاہ میں بطور پرسہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھنا. مہندیاں درداں دی ماری وچ خیمیاں دے سمجھاوے. مہندیاں والے نوں
ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਅਜ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਅਜ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ बीवी ने बतौर रुखसत वक्त रुखसत शहजादे को कुछ वसीयत है कि बन विच हुसैन दाज इंज मान तू वधावी बन विच हुसैन दाज इंज मान तू वधावी रावां च टुकड़े हो के मेरा लाल विच दा जावी फुल सहरे दे खिलरे फुल सहरे दे खिलरे होवन जदों प्यो कुबरा दावे ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੜੇ ਅਮੜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਇੰਜ ਜੰਗ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕਾਸਿਮ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਸਗਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਅਮੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਹਾਏ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੁੰਮਾਂ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਬਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ
جدوں تیرے سامنے اج فوج لائن ہووے انج دا جہاد کرنی تینوں ویکھ موت رووے تینوں اج دوجا غازی کہہ کے تینوں اج دوجا غازی کہہ کے میرا ویر حسین بلاوے مہندیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے اکبر جدوں بھی کٹھڑی امڑی نے کھولی ہو سی ہے اکبر جدوں بھی کٹھڑی امڑی نے کھولی ہو سی آواز ٹکڑیاں چو قاسم دی آئی ہو سی مارازیے یا ہر ٹکڑا مارازیے یا ہر ٹکڑا پھر لڑن مقتل جاوے مہندیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے میری مرضی ہے قاسم بچڑا میری مرضی ہے قاسم بچڑا اج پیو دے فرض نبھاوے مہندیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے درود پڑھ محمد و آل محمد محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات محمد وآل محمد شبر کا مارو تھا جلالت میں لاجواب شبر کا مارو تھا جلالت میں لاجواب اب روت ذوالفقار تو چہرہ تھا آفتاب بھیگی ہوئی مسے خبر
جہاد صورت حیدر تنے ہوئے بہر جہاد صورت حیدر تنے ہوئے جنت کے اشتیاق میں دولہا بنے ہوئے شبر کا مارو تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو. حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو. دل شکستہ پہ ایک اور زخم کھانے کو. ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو. جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو. جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے نہیں کہ رحلت قاسم کا کچھ ملال نہیں. لرزتے ہیں قدم دل مگر نڈال نہیں. لرزتے ہیں قدم دل مگر نڈال نہیں. بڑھے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفا. علی کی تیغ نے ایک حشر کر دیا برپا. ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو موٹا پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاش. پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاش. کیا جو پھر کے سواروں نے رسوئے قاسموں سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے. قاسموں سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے. قریب لاشے قاسم جو پہنچے سرور دی تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حضی کے. تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین. کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا کہ کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا. ایک آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے. لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے. لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے. لبوں پر صبر کی بندش تھی
حشر پا اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزا اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزا نہ جانے کیسے تنے منتشر کو جمع کیا آبا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا آبا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم نہ راستے ہاتھوں پا جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سے میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹری بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹری کے سر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہوگا غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا بلاک رہی ہے سکینہ خاموش ہے کبرا تڑپ کے مانے سوئے لاشائے پسر دیکھا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھائی جگر کو تھام کے بولے یہ کیا ہوا بھائی میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم حسین جاتے ہیں صلی محمد بارے دیگر صلوات جزاک اللہ ماشاء اللہ جعفر بھائی ایک مرتبہ ان تمام ذاکرین تمام مومنین مومنات کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں بلا کسی تاخیر ملتمس ہوں علامہ سید اسد یاور صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں. صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ ولایت علی ولی اللہ. صلوات. اللہم صلی برائے خشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، آیہ مبارکہ مسلسل ہے جس میں خلا کے کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا تاکہ اور انسانوں کے مقابلے میں آپ گواہ بن سکیں اور محمد رسول اللہ آپ پر گواہ بنے. نورانیت اہل بیت، حیات اور اختیار کے موضوع پر ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو ہے جو روز اول سے جاری و ساری ہے. اس سلسلے کی یہ 8ویں نشست ہے کہ پروردگار عالم نے آل محمد کو ہدایت انسانیت کے واسطے مبعوث کیا تو سب سے پہلے ان کے سر پہ عصمت کا تاج ڈالا تاکہ دین میں کوئی خطرہ نہ رہ جائے کہ یہ اسلام اور احکام پہنچانے میں کوئی کمی یا زیادتی کر سکے. اللہ عادل ہے، اسلام لانے والے جبریل امین ہیں، حضور سرور کائنات پر قرآن اترا، وہ رسول امین ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسالت کے جانشین گنہگار ہو جائیں؟ کوئی اس کی منطقی توضیحات نہیں ہے. بلا وجہ ہم سے لوگ لڑتے ہیں کہ وہ آپ لوگ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں. معصوم ہیں، مانتے کا کیا سوال ہے؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ حیرت تو یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے. اور اگر رہبر معصوم نہ ہو تو یہ ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ دین صحیح پہنچایا بھی کہ نہیں. اچھا، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیے گا. آپ نے ایک شاپنگ مال کھولا یا کوئی اسٹور کھولا تو کہہ لے ہم کو 2 وہ چاہیے اس میں امپلائی. کہہ لے اسد یاور صاحب کے ذہن میں کوئی ہے؟ ہم نے کہا ایک صاحب تو ہے، بڑے حسین ہیں اور بہترین چہرہ ہے اور ہائٹ وائٹ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ کہ چوری بہت کرتے ہو. دیکھیے ابھی رزلٹ سے پہلے ہنس پڑے آپ لوگ، کہنے لگے جو دکان کیا چلائے گا جو چور ہے. ہم نے کہا ایک اور ہیں جو بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہیں مگر ان کو بیٹھے بیٹھے سو جانے کی عادت ہے. تو کہنے لگے وہ بھی گڑبڑ ہے. تو میں نے کہا ایک ہیں جو لچے لفنگے ٹائپ کے ہیں ذرا سا. کہنے لگے وہ سب نہیں چلے گا. گویا آپ ایک معمولی سے دکان اور تجارت کو چلانے کے لیے کم سے کم ایسا چاہتے ہیں امپلائی کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. وہ اللہ جو کائنات میں ہدایت کا ذمہ دار تھا وہ اونٹ کے چلانے والے کو دین کا رہبر بنا سکتا تھا؟ کہنے نہیں وہ بات نہیں ہے. اہل بیت تو ہیں افضل مگر اور بھی بزرگ ہیں. ارے بالکل ہے، ان کا احترام ہے. ہمارے ہندوستان میں ہوں گے تو ریلوے میں کنسیشن ملے گا ان کو 25%. مگر قرآن نالج کو کنسیڈر کرتا ہے، ایج کو کنسیڈر نہیں کرتا. دیکھیے اگر ابھی اعلان کیا جائے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج باہر سبیل ہے اور اس میں
جو شربت ہے وہ آپ نے زندگی میں کبھی نہ پیا ہوگا. اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس میں ہر طرح کے میوہ جات ہیں، اس میں تھوڑا فرات کا پانی بھی ملایا گیا ہے، اس میں آب زمزم بھی ہے، اور اس میں ذرا روضہ عباس کا پانی بھی ہے، اور اس میں تھوڑا سا گھٹی برابر خاک شفا بھی ہے. کس کا جی نہیں چاہے گا پینے کو بھائی؟ میز پر گلاس رکھا ہوا ہے، شربت سجا ہوا ہے، آپ حضرات ضرور پیجئے گا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک مرتبہ پیا تو پوری زندگی ایسا نہ پیا ہوگا. یہاں تک تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا مثال. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ آپ حضرات شربت پیئیں تو ذرا سنبھل کے پیئیں. اس میں 2 گلاس میں پوٹیشیم سائنائڈ ملا ہے. 100 گلاس بھی ہوں تو پڑے رہ جائیں گے ویسے ہی، کوئی نہ پیے گا. اس لیے کہ یا تو وہ سائنائڈ والے کو الگ کیجئے، ورنہ اس میں جو ملا ہوا ہے تو پتہ نہیں کون ہم کو مل جائے کہ ہم شہید راہ سبیل ہو جائیں. تو ہمارا جھگڑا دہانے بزرگیت سے کبھی نہیں ہے. ہم دین لینا چاہتے ہیں معصوم سے، اور جو بزرگ ہیں ان کو بچائے رکھیے. مگر بہت سے لوگ آپ کے بزرگوں میں ایسے ہیں جن پر فاطمہ کا دروازہ جلانے کا کیس چل رہا ہے، حسن کو زہر دینے کا کیس چل رہا ہے، علی پر ضربت لگوانے کے مقدمے چل رہے ہیں. ایسے مجرموں کو چھانٹ کے پیش کیجئے، بزرگی کو کلیجے سے لگانے کو تیار. ان بزرگوں کی فہرست میں آپ نے بیڈ ایلیمنٹس کو بھی شامل کر دیا ہے، تو جو برانڈ ہو گئے ہیں اس میں کون الگ کرے گا؟ لہذا ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. ہمارے لیے جو معصوم ہے وہ اللہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے. اور ہوش مند لوگ ہمیشہ مال گارنٹیڈ لیتے ہیں. اب امریکہ کا ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم یہاں مارکیٹنگ میں بہت کم نکلے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک سے ایک موبائل شاپ پر جائیے، وہ چمکتی ہوئی بجلیاں جل رہی ہیں اور روشن، اور معلوم ہوا کہ 50,000 کا موبائل ہے صاحب، بہترین موبائل، اور اسی کے مد مقابل میں اس سے زیادہ خوبصورت رکھا ہے، اس کا 4,000 قیمت ہے اس کی. یعنی کہ یہ کہا 50,000 4,000 کون پاگل لے گا 50,000؟ ہاں ہے تو میں نے کہا یہ کیا مال ہے؟ کہنے لگے یہ لوکل مال ہے. یہ آپ لے کے دکان سے باہر نکلیں گے آپ جانے آپ کا مال ہے. یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سونی کا برانڈڈ مال ہے، اس کے ساتھ آپ کو ملے گا تو مہر مار کے گارنٹی بھی دیں گے، وارنٹی بھی دیں گے. اور ایسا ہی نہیں، ہمارا پورا کمپنی کا بکلیٹ ہے، ہم وہ اس پر مار کے دیں گے. اب ہم سمجھے کہ قوم بے وقوف نہیں ہے کہ 4,000 کا مال چھوڑ کے 50,000 کا خرید رہی ہے. میں نے کہا بھئی 4,000 کیوں نہیں لیتے؟ کہہ لیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دیں. اور یہ گارنٹی ہے، وارنٹی ہے. اور وہ جو کمپنی کا مالک ہے ملٹی نیشنل، وہ اپنے بکلیٹ پر مہر مار کے دے رہا ہے، اس کے نمبر لیے ہوئے ہیں. جب چاہیں گے ہم ان سے تبدیل کرا لیں گے، جب چاہیں گے ہم ان سے جھگڑا کر لیں گے کہ آپ نے 2 نمبر مال کیوں دیا. اس لیے کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے. کائنات انسانیت میں ہدایت کے واسطے اللہ کی کمپنی نے کچھ معصومین کو بھیجے، تو معصومین کو بھیجے ان میں غیر بھی برانڈ ہو گئے. تو یہ جو لوکل مال تھا اس کے بعد نہ کوئی گارنٹی تھی نہ وارنٹی. اللہ نے کہا نہیں، ہماری توحید کا بکلیٹ ہے قرآن، اور ہم نے جن کو ہدایت کا عہدہ دیا ہے ان پر گارنٹی لی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معمولی سا لیپ ٹاپ لے رہے ہیں تو گارنٹیڈ لے رہے ہیں. آخرت خریدنی ہے، جس دکان سے ملا لے کے چلے آئے. اب وہ ایسا بوگس چیک جس سے بھولنا نصیب نہ ہو، وہاں بھی ہوش دکھائیے، سمجھداری دکھائیے. ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم آپ کی طرح بے وقوفی کی لائن میں نہیں کھڑے ہوئے. ہم نے ٹھوک بجا لیا، برانڈڈ مان لیا جس کی گارنٹی اور بکلیٹ بھی اسی کا ہو، اور اس کا بکلیٹ قرآن ہے. وہ بھی دھوکہ نہیں کھایا ہم نے. اس لیے کہ آپ مال خریدیں سونی کا، بکلیٹ لے لیں پیناسونک کا، وہ دونوں میں خطرہ ہوگا. جہان ملکیت سے ہی غلطی ہوئی. بکلیٹ ہے قرآن اللہ کا، انہوں نے بخاری پیش کر دیا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد.
مزاج شریعت کا سمجھے، جہاں سے کل میں نے شروع کیا ختم کیا تھا وہیں سے. نوح تمہاری بددعا قبول ہوئی، کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ پیڑ کاٹے، یاد آ گیا سب لوگ تھے کل، یہ درخت گرائیں، اس کی لکڑی استعمال کریں یا کیا کریں. جبریل آ گئے، انہوں نے کہا نہ یہ پیڑ نہ وہ درخت نہ یہ لکڑی، اللہ نے یہ خرمے کے بیج بھیجے ہیں، آپ ان کو ڈالیے. میں کہوں پروردگارا ذرا آپ بھی سوچ کے بتائیے، دنیا میں جتنی لکڑیاں اگ رہی ہیں، جتنے درخت اگ رہے ہیں، وہ کسی نے اگائے ہیں یا اللہ نے اگائے ہیں؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. سارے جنگلات کا مالک اللہ ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، سب کا مالک اللہ ہے. تو وہ بھی درخت اللہ ہی اگائے گا، اور وہ بھی جو درخت ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ درخت ہے، ادھر ہی کا معاملہ ہے، ادھر ہی کا بیج، ادھر ہی کا پیڑ، یہ آیا ہے جنت سے کھجور. اس لیے کہ خالی کشتی بنانا ہوتی تو کوئی لکڑی استعمال ہوتا، کشتی نجات بنانی ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ ادھر کا میٹیریل بھی یوز نہیں ہوگا. نہیں حضرات، ادھر کا میٹیریل بھی یوز نہیں ہوگا. اب تو عقل کے ناخون لے لے، جو لکڑی سے بننے والی کشتی میں ادھر کا میٹیریل یوز نہیں ہونے دیتا، وہ آیا تطہیر میں ادھر والا یا ادھر والی کو لاتا. جو کشتی میں ادھر کا میٹیریل یوز نہیں ہونے دیتا، وہ چادر تطہیر میں ادھر والا یا ادھر والی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس میں بھی ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا کہ خالی عقل سے سوچ لیجیے تو رزلٹ نکل جائے. حضور گھر میں آتے ہیں، بیٹی کی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو چادر مانگتے ہیں، بیٹی چادر لا کے دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دو نواسے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، چادر میں آ جاتے ہیں. تو یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ نانا کے ساتھ اگر نواسا چلا جائے گا چادر میں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہ قرآن ٹوکے گا، نہ سماج، نہ معاشرہ. تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹی کہتی ہے ہم بھی آئیں گے، تو وہ بھی آ گئی. یہاں تک بھی معاملہ ٹھیک ہے. لیکن ایک وفا گزرا تو داماد بھی آ گئے، جو بھائی بھی ہے داماد بھی ہے. اب یہاں معاملہ ذرا ادروائز ہو گیا، ایک ہی چادر میں بیٹی بھی ہے، داماد بھی ہے، نواسے بھی ہے، باپ بھی ہے. چلیے یہاں تک میں معاملہ ٹھیک تھا. ادھر سے گھوم گھما کے آ گئے ام سلمہ، رسول اللہ کی ازواج میں مقدس وہ بیوی جو اہل بیت سے قریب ہے، چادر تطہیر سے لے کے خاک شفا تک. ام سلمہ جیسے آئی انہوں نے گوشہ چادر کو پکڑا. ذرا عقل کے رہوار کو مہمیز کر کے سنیے، ایک شوہر کے بستر اور چادر میں زوجہ کے آنے کا جنم شدھ ادھیکار ہے. پیور ہندی تو نہیں ہو گئی، یعنی اس کا پیدائشی حق ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ ایک بستر پہ آ جائے، اس کے فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو آپ ذرا دیکھیے، نواسا آ جائے، بیٹی آ جائے، داماد آ جائے، اور جس کا 100% رائٹ ہے. رسول کہہ رہے نہیں ام سلمہ تم خیر بہو، مگر یہ جگہ تمہاری نہیں ہے. اور وہ بی بی کی شرافت دیکھی، ادھر کہا کہ خیر بہو، تو یوں کر کے چھوڑ دیا. آپ اگر اپنی زندگی میں پریکٹس کیجئے گا تو سر پر جتنے بال ہیں شاید رہ بھی نہ پائیں. اے بھیا، اللہ نے کچھ مالی حالات درست کیے، لینڈ کلوزر بیچا، مرسیڈیز خرید کے لائے. اب چمچماتی ہوئی کار دروازے پر لگی تو گھر میں خوشی ہو گئی کہ صاحب ابا مرسیڈیز لائے ہیں. ارے کیا خوبصورت کلر ہے. ادھر سے دوڑا ہوا نواسا آیا، انہوں نے کہا نانا مبارک ہو، ہم بیٹھ جائیں. کہا ہاں بیٹا بیٹھو بیٹھو. ادھر سے پوتا آیا، آپ نے اس کو بھی کہا بیٹھ جاؤ. ادھر سے بیٹی آئی، پاپا پاپا کہتی، وہ بھی بیٹھ گئی. کہلے پاپا ذرا سا وہ ٹرائل ڈرائیو ہو جائے. آپ نے جیسے ہی اسٹارٹ کرنا چاہا کہ ادھر سے زوجہ نکل کے آئی. اس نے جیسے ہی مرسیڈیز کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا کھولنے کے لیے، آپ نے چلا کہا نہیں تمہارے لیے پرانی کیمری ہے.
دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں, ایسا کیجئے گا نہیں, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, اس لیے کہ بعد میں رزلٹ خراب ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں, ہے نا. پوری گنگا الٹ جائے گی نا. یہ کون بات ہوئی کہ بیٹی بیٹھے, داماد بیٹھے, نواسا بیٹھے, پوتا بیٹھے, اور جس کا رائٹ ہے ہم کیوں نہ بیٹھے. یہی سے پتا چلتا ہے ام سلمہ اپنا مقام جانتی تھی. ایٹ اے ٹائم 11 کو تنبیہ کرنے کے لیے آئی تھی کہ زمانے والوں سمجھ لو, جب خیر والی آئے تطہیر کے لائق نہیں ہے تو اونٹ والی کا تو سوال ہی پیدا نہیں. ادھر کا میٹیریل یہ عصمت کے نازک مزاج ہے, سامنے کی چیز ہے بالکل, مگر بہت سے لوگ اور وہ اہل بیت کو معصوم مان بھی نہیں سکتے, ان کی مجبوری ہے. اس لیے کہ جو اہل غیرے کو مانے بیٹھے ہیں ان کا معاملہ ہی صاف ہو جائے گا, تو وہ تو مجبوراً ان کو شامل رکھتے ہیں تاکہ دنیا کی لعنت سے تھوڑا بچ جائے. ایک میں گفتگو سے پہلے مجھے یاد آیا ایک ٹکڑا. ہمارے یہاں کچھ دن پہلے 2014-15 میں 16 سے پہلے 1000 کا نوٹ چلتا تھا, تو اس میں بات صحیح ہے کہ واقعی بہت جعلی نوٹ چلنے لگے. میں بھی کئی مرتبہ ٹھگا گیا, لوگوں نے دے دیا, ہمارے پاس کوئی آلہ تو تھا نہیں. تو میں گیا بنیا کی دکان پر, انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ لے کے نہ چلیے, ایک تو ایسے ہی ہندوستان ہے, مسلمان سے لوگ ایسے ہی وہ رہتے ہیں, آپ اس کو مجھے دے دیجئے, میں اس کو ادھر ادھر کر کے. تو میں نے کہا تم کیا کرو گے, بینک میں کہنے نہیں, بینک میں نہیں کچھ کر لیں گے. میں نے کہا نہیں, دھوکہ ہم نہیں دے سکتے, 1000-2000 کے لیے لاؤ تو مجھے دے دو. وہی پہ ایک بڑے میاں تھے, انہوں نے کہا بھائی اگر آپ چلا سکتے ہو تو میرا 1000 روپیہ چلا لیجیے. انہوں نے دے دیا بنیا کو, کہ لے ہاں جعلی تو ہے آپ رکھیے. تو انہوں نے کہا نہیں, جب مولانا صاحب کا نہیں لیا تو ہم آپ کا بھی نہ لیں. ہو گئی بات, آئی گئی, ختم ہو گئی. ہفتہ دن کے بعد ہماری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کیا ہوا بھائی, ہمارے تو 2000 ابھی بھی پڑے ہیں, آپ کہلے ہم نے 3 دن کے بعد ہی چلا لیا. تو میں نے کہا تو ترکیب بتا دیجیے تو ہم بھی نکال لیں 2000. کہہ لے کہ نہیں ہم نے تو چلا لیا. میں نے کہا کیسے چلایا, کہنے شام کے بعد جب رش آور ہوتا ہے تو اس وقت ہم نے لمبی خریداری کی, 3-4 نوٹ اس میں اصلی رکھ کے بیچ میں گھسا دیا اس کو, وہ بھیڑ میں دیکھ نہ سکا, لے گیا. مطلب صاف ہے کہ جعلی چل نہیں سکتا جب تک اصلی نہ ملایا جائے. سقیفہ کے جعلی مال میں جب تک غدیر کا ہیرو نہ ملایا جائے گا فہرست معتبر ہو نہیں سکتی. فہرست معتبر ہو نہیں سکتا. اس لیے اب یہ اگر یہ معصوم مان لیں گے تو ان کا تو پورا کھیل ہی بگڑ جائے گا, اور یہ معصوم ہو نہیں سکتے. اس لیے کہ ان کو پورے طور پر اگر گنگا میں نہلا بھی دیا جائے, زمزم سے دھلا بھی دیا جائے. کسی شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ قرآن کے رٹنے سے شفاعت نہیں ہوگی جب تک میرے مولا کی عنایت نہیں ہوگی. جو لوگ سقیفہ کی نجاست میں پلے ہیں, زمزم کے بھی پانی سے طہارت نہیں ہوگی, تو وہ بیچارے پاک ہونے سے گندی نالی کے کیڑوں پہ لانا, اور کیا آپ نے وہ نہیں پاک ہو سکتے. تو فہرست کو ایسا موڑا. ورنہ ذرا دیکھیے آپ, رسول اللہ نے میدان میں کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. بہت سے مورخین نے نہیں سنا. صحیح بخاری 2 جلد صفحہ 212, کان میں ابو طالب کے جھک کے کہا چچا ایمان لے آئیے. یعنی بدگمانی مسلمان کی دیکھیے, سننے پائے تو کان کی سن لیتا ہے, میدان کی نہیں سنتا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, رضائے معبود علی نے خرید دی, تو اب علی چاہے تو سورج نکلے, علی چاہے تو سورج نہ نکلے, علی چاہے تو حیات ملے, علی چاہے تو ممات ملے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی کیسے زندہ کر دیں گے مردہ. میں نے کہا عیسیٰ نے کیسے کیا تھا, یاد ہے نا کل کے جملے, اور نتیجے دے رہا ہوں.
ارے عیسیٰ تو کمال ہے, جملہ ہے ان کا, مٹی کی چڑیا بنا کے پھونک مار کے کہتے تھے میں یہ خلق کر رہا ہوں. کہ لے ارے وہ تو عیسیٰ تھے, نبی تھے, پھونک دم عیسیٰ میں دم تھا. عیسیٰ کے منہ میں کس کی زبان ہے؟ عیسیٰ کے دہن میں کس کی زبان ہے؟ کہا عیسیٰ کے دہن میں عیسیٰ کی زبان ہے. شرم نہیں آتی؟ عیسیٰ کے دہن میں عیسیٰ کی زبان اتنی بااثر ہو گئی کہ پھونک مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اور جس علی کی بات میں کر رہا ہوں اس کے دہن میں علی کی زبان نہیں ہے, اللہ کی زبان ہے. ورنہ لسان اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ جس کے دہن میں اللہ کی زبان ہو تو تم علی کے فضائل کے منکر نہیں ہو, کمالات توحید کے منکر ہو, اللہ کے منکر ہو, اللہ کے لہجے کے منکر ہو. علی, اللہ جب بولتا ہے علی کی زبان سے بولتا ہے. اللہ جب کام کرتا ہے تو علی کے ہاتھ سے استعمال کرتا ہے. ورنہ وہ قرآن میں کبھی نہ کہتا میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے جس پتلے کو بنایا, ایک نہیں اب دو ہاتھ بتا رہا ہے اللہ. یہ وہی ہاتھ ہے جو ید اللہ ہے. اچھا جتنا ابھی علی کے پیچھے پڑ جائیے, لیکن علی وہ سدا بہار ہے جو چھپ نہیں سکتا آپ کے چھپانے سے, ہے نا. اللہ سے ملا دیتے ہیں. آج ذرا سا میں نے ذکر کیا تھا, پوری مجلس ہی پڑھ دیا. علی اللہ سے نہیں ملیں گے تو آپ لائیے کس سے ملا ہے بتائیے, ہم روک دیں گے مجلس. ہم کو آپ بتائیے ہم کن سے ملائیں گے دنیا میں؟ ان 14 کو کن سے ملائیے گا آپ؟ ایک آدمی تو آپ لا نہیں سکتے. اور ہمارا کوئی ایک ذات لائیے جو ان سے ملا دیا جائے. اور پھر علی تو وہ فضائل کا معجزہ ہے جہاں ہر ٹیلنٹ کلائمیکس پر ہے, اور ہر طرح سے اللہ ہر اینگل سے علی ہی کو زیبا دیتا ہے. گھبرائیے گا نہیں, مشاعری والا عقیدہ نہیں دے رہا ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ خطابت کے سسپنس ہیں جو کریٹ کر رہا ہوں. ہر اینگل سے علی پر اللہ فٹ ہوتا ہے. مگر جملے سن کے فتویٰ دیجئے گا کہ یہ کیا کہہ دیا, ہر اینگل سے علی پر اللہ فٹ ہوتا ہے. جی بڑے اللہ والے لوگ ملیں گے آپ کو, الف کو بھی عین کے مخرج سے ادا کرتے اللہ, سامنے والا بالکل ڈر جائے. لیکن میں علی کے فضائل کے رخ بتا رہا ہوں, ہر اینگل سے اللہ اگر فٹ ہوتا ہے تو علی ہی پر ہوتا ہے. چچا علی کا عبداللہ اللہ آیا, بھائی علی کا رسول اللہ آیا, جہاں پیدا ہوئے بیت اللہ, خود بنے ولی اللہ, ہاتھ ید اللہ, کان اذن اللہ, آنکھیں عین اللہ, چہرہ وجہ اللہ, زبان لسان اللہ, دوست علی کا رحمت اللہ, دشمن علی کا لعنت اللہ. کہیں خفی کہیں جلی, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. عقیدہ بچا لیا نا. کیا کہنے, پہلے جملے میں تو گھبرا گئے تھے آپ بھی, ہم کو معلوم ہے, ہم کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں, اس لیے کہ جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ لیتی تھی, ہم اسی کے چھوٹے سے خطیب ہیں, ہم مزاج نہیں پہچانتے. ارے ارے یہ کیا کرے, ہر اینگل سے اللہ فٹ ہے. مگر مقصد یہ تھا, آنکھیں عین اللہ, چہرہ وجہ اللہ, زبان لسان اللہ, ہر میں علی کے اللہ اللہ. حد یہ ہے کہ دوست علی کا رحمت اللہ, دشمن علی کا لعنت اللہ. تو اختیارات جو آل محمد کو ملے ہیں 2 قانون سے ہیں, یاد رکھیے گا. ایک قانون ولایت ہے اور ایک قانون خرید ہے. یعنی علی نے اختیارات خریدے, اور خریدی بھی چیز واپس نہیں جاتی, وہ نسلوں میں جاتی ہے. باپ ہے تو وارث ہے, مر گیا تو بیٹا وارث ہے, وہ مر گیا تو پوتا وارث ہے, وہ سلسلہ چلے گا. اس لیے کہ علی نے شب ہجرت
तोहफे में मर्जी माबूद नहीं पाई है, नफ्स बेच के खरीदा है। तो मुर्दा जिला देना कोई अली का मौजज़ा थोड़ी है। लीजिए, ठोकर मार के मुर्दा जिला देना अली का मौजज़ा है, सूरज को पलटा देना ये अली का मौजज़ा है, सितारे को डिहरी बबला ये सब अली का मौजज़ा नहीं है मेरे भाई। ये हम लोगों की ज़बान और इल्म कम है और ज़बान हमारी बड़ी महदूद है, लिहाजा हम इसी को मौजज़ा मानते हैं। इसलिए कि सूरज पलट के अली का मौजज़ा है। भैया आपने नौकर से एक गिलास पानी मांग लिया और उसने पानी ला के दे दिया, तो आप अखबार में छपाएंगे कि हमारा नौकर उसने पानी ला के दिया है। भैया न लाए तो उसका क्लास होगा कि तू क्यों न लाया, पगार पाता है पानी क्यों न लाएगा। अली है मौलाए कायनात, सूरज है शामिल कायनात, अगर सूरज न पलटे तो डटाई होगी। क्या कह रहा हूं मेरे भैया, अगर सितारा ना आए तो पिटाई होगी। लेकिन जो जिंदगियां दी गई हैं उसको जरा हमारी जबान में आज सुन लीजिए, ऊंची आवाज में सलावात पढ़ के। देखिए, जिंदगियां 3 मरतबा दुनिया में बांटी गई, और भी बड़े मौके हैं मगर 3 मरतबा बहुत मशहूर है। एक मरतबा ईसा ने ठोकर मारा, मुर्दे को जिलाया। एक मरतबा मौला अली, हालांकि मौला अली ने भी कई बार, मगर मैं एक मरतबा का जिक्र कर रहा हूं, ठोकर मारा, मुर्दे को जिलाया। और एक मरतबा बगैर ठोकर मारे जिंदगी बांटी करबला में हुसैन ने। देखिए, हमारे मसाइल की मंजिल नहीं है मगर मैं तवज्जो देना चाह रहा हूं आपकी तरफ। ईसा ने मुर्दा जिलाया तो भी कुछ पढ़ा, मौला अली ने मुर्दा जिलाया तो भी कुछ पढ़ा, हुसैन ने जिंदगी दी तो भी कुछ पढ़ा। साहिबान इल्म का तवज्जो चाह रहा हूं। ईसा ने जो मुर्दा जिंदा किया तो पढ़ा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ तो गया मगर उसे 2-5 साल के बाद फिर मौत आई, वो मरा। फिर अली ने कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ, मेरे हुक्म से उठ गया, मगर एक वक्त आया कि 10-20 साल के बाद उसे मौत फिर आई। क्या कह रहा हूं, कुम बेइज़्निल्लाह पढ़ के ईसा ने जिलाया, मौत, जिंदगी तो मिल गई मगर फिर मौत आई। कुम बेइज़्नी कह के अली ने हयात दी, वो जिंदा तो हो गया मगर मौत उसे फिर आई। इन्ना लिल्लाह पढ़ के 72 को जो जिंदगी हुसैन ने बांटी उनको मौत नहीं आई। क्या मालूम पड़ रहा है, उनको मौत नहीं आई। अभी बहुत सारे लोग यहाँ करबला गए हैं, किस लिए गए? जी बोलिए, जियारत के लिए। सही लफ्ज़ है, जियारत को गए थे, जियारत से आए हैं, जियारत को जा रहे हैं। भैया वहां मुर्दे कब्र में लेटे हैं, कभी झूठे मुंह बोल दो कि फातिहा पढ़ने गए हैं। हर आदमी क्या कह रहा है, जियारत को गए थे, जियारत से आ रहे हैं, जियारत को जा रहे हैं। हुसैन ने जो इन्ना लिल्लाह पढ़ के हयात दी उनको मौत नहीं आई, इसलिए कि फातिहा मुर्दे के लिए होता है, जियारत जिंदा के लिए होता है। कसम खुदा की, जमाने वाले, और मैं फिर दूसरे की फिक्र नहीं कर रहा हूं, अपने लोग आले मोहम्मद को गौर से समझते तो सिर्फ अपना PR सजाने में रह गए कि हम कुछ बन जाएं। आले मोहम्मद के दर पर फकीर बन के आइए, अल्लाह इतना अफजल बना देगा कि जमाने तक याद किए जाइए। लेकिन कागज के फूल कभी खुशबू नहीं देते, धोखा ना दीजिए। आले मोहम्मद समझ में नहीं आते, अहले बैत समझ में नहीं आते, और अगर कोई गैर वाला आके 2-4 जुमला बोल देता है तो इतना खुश हो जाते हैं। हसन शहजादे अमन है। हाँ, शिया भाई कहते, देखिए साहब, मौला को शहजादे अमन कहा, वो जहर दे रहा है। पलट के जुमला कहता है हुसैन शहजादे जंग।
دیکھ رہے ہیں ہم امپریس ہو جاتے ہیں جلدی دوسرے سے. اچھا یہ بیماری ہمارے انڈیا ہی میں نہیں امریکہ میں بھی آئی ہے. بچپن سے جب سے پیدا ہوئے ہم لوگ جب رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خدا حافظ, ہے نا. اب وہ نیا چلا اللہ حافظ. اللہ حافظ چلا ہے نا یہاں بھی. اچھا اب ہمارے بچے بھی متاثر ہو گئے. ہم نے کہا خدا حافظ, اچھا مولانا اللہ حافظ. تو میں نے کہا یہ اللہ حافظ تم کو کس نے سکھایا؟ وہ کہہ لے گا وہ ایک مولوی صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 99 جو اسماء حسنہ ہیں اس میں خدا نہیں ہے اللہ ہے. ہم نے کہا اسی لیے تم اللہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کیلنڈر پڑھے ہیں تم نے؟ کہلے ہاں. تمہارے گھر میں ہے؟ ہاں. ہم کو اس 99 نام میں دیکھ کے آؤ علی ہے کہ نہیں. کہلے نہیں اس میں تو علی ہے. تو میں نے کہا علی حافظ چلے گا. پاچھے کھل گئی. میں نے کہا بیٹا جو ہمارے بزرگوں نے خدا حافظ رکھا ہے وہ اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا اسلامی کلچر بغداد کے ظلم کے بعد ہلا کے علمی مرکز کے برباد ہونے کے بعد علمی مرکز قم اور ایران میں قائم ہوا. تو ہمارے اسلامی کلچر پر فارسی زبان کی اثرات رہے. تو اللہ کا ترجمہ فارسی میں خدا ہے. لیکن انقلاب ایرانی کے بعد یہ وہابیوں نے طے کر کے بتایا کہ ہم ایران والی زبان نہیں استعمال کریں گے. تو ان کو ایران سے نہ نفرت ہے نہ محبت, مقصد یہ ہے کہ وہاں شیعہ ہیں. تو انہوں نے کچھ نہ نکالا تو یہی نکال دیا کہ اللہ حافظ رہے گا. خدا ترجمہ ہے, ٹرانسلیشن ہے, تو وہ نہیں رہے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو ہم بڑے میاں کو ہم بھی پکڑے, اس لیے کہ ہم بھی چھوڑنے والے تھوڑی ہیں. میں نے کہا وہ جو مغرب میں ہوتی ہے وہ کتنی رکعت؟ کہنے لگے وہ 3 رکعت. کیا؟ کہلے نماز. میں نے کہا نیت پڑھ کے بتائیے کیسے کرتے ہیں نماز. کہلے نماز پڑھتا ہوں 3 رکعت, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, فرض قربتاً اللہ. تو میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ نماز فارسی لفظ ہے, صلاۃ کا ترجمہ فارسی ہے, صوم کا ترجمہ فارسی میں روزہ ہے. تو جب صوم کا ترجمہ روزہ کہنے سے روزہ قبول ہو سکتا ہے, صلاۃ کا ترجمہ نماز کہنے سے قبول ہو سکتا ہے, تو اللہ کا ترجمہ خدا کہنے سے قبول کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو امپریسڈ ہو جاتے ہیں, میں ان کے لیے حسن شہزادہ امن تھے. کیوں؟ صلح کیا انہوں نے. حسین شہزادہ جنگ تھے. یہ اصل میں بھائی بھائی میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے. سنیے, ہمارے معصوم نے نہ کبھی کوئی لڑائی لڑی نہ کبھی کوئی جھگڑا کیا. کہ یہ خیبر یہ خندق کیا ہے؟ لڑائی 2 ملکوں کے درمیان, 2 شہروں کے درمیان, 2 نظریوں کے درمیان. یہ جو لڑ رہے تھے وہ لڑائی نہیں تھی, جہاد تھی. اور جہاد ہے فروع دین میں. فروع دین کی ہر عمل کا وقت معین ہے. اس وقت آپ نماز صبح واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. آپ 8ویں محرم کو ماہ مبارک کے نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے. فروع دین میں ہر چیز کے ٹائم معین ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد. تو جہاد کا بھی وقت آتا ہے. تو ہمارے معصوم نے جو لڑی وہ ہے جہاد, اور جہاد کا وقت معین ہے, وہ کوئی نہیں جانتا, معصوم جانتا ہے. مکے میں جب تک رسول رہے تلوار علی کی نیام کے اندر رہی, اس لیے کہ معصوم جانتا تھا کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے. بدر, احد, خندق, خیبر میں دیکھا وقت آ گیا, علی نے تلوار نکال لی. بعد وفات پیغمبر علی نے دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا, تلوار نیام میں رکھ لی. جمل اور صفین میں دیکھا وقت آ گیا, نہروان میں جوہر دکھا دیے. بعد علی حسن نے دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا, تلوار نیام میں رکھی. بعد حسن حسین نے دیکھا جہاد کا وقت آ گیا, کربلا میں تلوار چلا دی. ارے بھیا, اچھا اب ذرا سا 1 منٹ کی خطابت
بھائی آپ بزرگوں سے توجہ کا طالب، اگر جملہ پسند آ جائے تو آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ناممکن ہے کہ ایک آدمی ہر فیلڈ کا ماسٹر ہو، اور یہ تو بہت ناممکن ہے کہ ایک بہت بڑا جنرل، بہت بڑا ادیب بھی ہو۔ یہ بہت ناممکن نہیں ہے۔ جو جنگجو سپاہی ہوگا وہ بہت بڑا ادیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ادب کا نیچر الگ ہے، رزم اور بزم کا نیچر الگ ہے۔ وہ علی جو بچپنے میں پتھروں سے لوگوں کو اتنے مارے مکے میں کہ باپ دادا کی نسلیں یاد آ گئی، اور رسول اللہ کے پاؤں میں زخم آ گیا اور وہ رسول نے پشو پیش کیا، تو کہا اچھا یہ پتھر چلاتے ہیں، کل ہم چلیں گے۔ اب آج جب رسول نکلے تو علی بھی نکل گئے، اب جب پتھر چلنے لگا تو علی آگے آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں تحفظ نبوت میں امامت کا آگے آنا۔ پڑھیے کہ آپ امامت کو آگے بڑھا دیتے ہیں، بولیے۔ رسول کو روکا، آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو تبلیغ کیا کہ بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مجنون کہہ کے پتھر مارنا تمہارے لیے زیبا نہیں ہے، مگر وہ عرب کا اونٹ کا گوشت کھائے ہوئے ضدی قوم، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا تو علی نے بھی پتھر واپس کر دیا، بس نہیں تو کیا۔ اب جو شام میں ہنگامہ مچا، دیر رات کسی کی ٹھٹی ٹوٹی، کسی کا پیشانی پھوٹا، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کا پاوا، ہنگامہ مچ گیا۔ اب جتنے جتنے مرد گھر لوٹے جاب سے، انہیں کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا کہ علی نے توڑا؟ یہ ناک ٹھٹی کہ علی نے؟ انہوں نے کہا علی نے۔ کمال ہے، علی علی کی مخالفت کر رہا ہے، ہر گھر میں علی علی ہو رہا ہے۔ مطلب اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے علی علی کرنا پڑے گا، چاہے ایمان لا کے کرو چاہے مار کھا کے کرو۔ چاہے ایمان لا کے کرو چاہے مار کھا کے کرو، کرنا تو پڑے گا۔ علی متوجہ ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں، محمد اور آل محمد۔ تو اب خیبر میں، خندق میں، احد میں، ہر جگہ تلوار علی کے ہاتھ میں، بچپنے میں پتھر علی کے ہاتھ میں، جیسا زمانہ ویسا اسلحہ علی کے ہاتھ میں۔ چلتے چلتے ایک موقع آیا کہ مشرکین سے بھیڑنت ہو گئی، اور حضور تو نکلے تھے 13-14 ہزار کا لشکر لے کے، مگر حضور نے صلح پر ایگریمنٹ کر لیا۔ تو مشرکین کے اور قریش کے لوگوں کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان ہوا کہ صلح ہو جائے۔ چلیے، اس صلح کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ تو بڑے بڑے کاتبین وہی تھے تاریخ میں، ایرے غیرے نتھو خیرے جو من چھیدی کلو وفاتی نہ جانے کتنے نام ہیں اس میں۔ کسی کو قلم دیا جاتا، یا علی کرداس و قلم نکالو، صلح حدیبیہ ہم ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، لکھو۔ تو ادھر سے انہوں نے ڈکٹیٹ کیا، ادھر سے انہوں نے، اور علی رسول نے لکھا، وہ سب ہوا اس میں، جس میں ہمارے برادران اہل سنت کے بہت سے لوگ عقیدت مند ہیں بیچارے، لیکن ان کے بھیجے میں یہ بات نہیں آتی کہ رسول اللہ نے کی بات نہیں مانی علی نے، اس لیے کہ رسول اللہ علی نے لکھا تھا مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ کے مابین صلح، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کو محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، اس لیے کہ ہم جب رسول مان ہی لیں گے تو جھگڑا کاہے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ لکھیے، تو یہ علی کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ نے تو کاغذ قلم بڑھا دیا، کہا آپ خود کاٹ لیجیے۔ تو کہ ایک موقع پر رسول اللہ کی بات علی نے نہیں مانی، اور ان کو کون بتائے اسلامی پیچ، رسالت کا تنہا گواہ ہے علی۔ اور ایک بات جو کورٹ کچہری یا ذرا لا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، مدعی اپنا مقدمہ واپس لے سکتا ہے، گواہ اپنا نام واپس نہیں لے سکتا۔ رسالت کا اکیلا اس کا گواہ ہے علی، اگر وہی نبوت کاٹ دے تو رسالت ختم ہو جائے گی۔
بہت خوب، کیا کہنے. اچھا تو آپ ذرا بتائیے، ہم ذرا حسن و حسین بتانا چاہ رہے تھے. جب جنگ کا معاملہ ہو تو قلم، جنگ کا معاملہ ہو تو تلوار علی کے ہاتھ میں، کتابت صلح کا معاملہ ہو تو قلم علی کے ہاتھ میں. یہ معجزہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا. جو قلم کا مالک ہے وہی تلوار کا مالک بھی ہے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ شاید یہی وجہ تھی، اگر میرا جملہ آپ تک پسند آ جائے، شاید یہی وجہ تھی کہ 12 امام میں ہر امام کی ایک اولاد کو امام بنایا، علی کی 2 اولاد کو امام بنایا. سلام ملیے گا مولانا کی جگہ. ہر امام کا ایک بیٹا امام، علی کا 2 بیٹا امام. میں نے کیا مطلب کہ علی کے کمالات ایک جگہ ہونا مشکل ہے. علی قلم کا مالک بھی ہے، علی تلوار کا مالک بھی ہے، لہذا 2 اولاد کو امام بنایا. حسن نے باپ کے قلم کی نیابت کی، حسین نے باپ کے تلوار کی نیابت کی. حسن نمائندہ قلم ہے، حسین نمائندہ تلوار ہے. میرے سرکار دیکھیے فنڈ ریزنگ تو ہوگی معینہ وقت پر، کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، جب بھی ہوگی. آپ ذرا چادر آپ گھما لیجئے، میں تحریر کی بات کرتا ہوں. اجازت ہے دو جملہ، چونکہ شہزادہ قاسم سے منسوب رات ہے اس لیے میں نے امام حسن کا جملہ چھیڑ دیا، اس لیے کہ وہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت زور سے کہہ جاتے ہیں حسن نمائندہ، حسن شہزادہ امن ہے. تو امن کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ جنگ. تو امام حسین جنگجو تھے. اور کیا حسن نے تلوار نہیں چلائے؟ آپ نے تاریخ کو اتنی دیر تک دیکھا کہاں ہے؟ اور پھر قلم بھی جو چلے ہیں حسن کے، وہ قلم چلا ہے یا بنی امیہ کے نسل پہ خنجر چلا ہے. میرے بھائی، ہمارا وقت بڑی تیزی سے تمام ہو رہا ہے. میں آپ کے خدمت میں ذرا سا صلح حسن پر کچھ جملہ جاننا، ذرا صلوات مل کے پڑھ دیں محمد اور آل دیکھیے. اسی لیے میں نے کہا تھا چادر سے اچھا ایک ٹوکری ایک دوسرے کو بڑھاتے رہیے گا. $1 $2 $5 جو لوگوں کو ہوگا بغیر دیکھے نکال کے رکھ دیں گے. مسجد میں چلتی ہے ہم لوگوں کے. تو وہ لطیفہ ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے 2000 کا نوٹ وہ بڑی مشکل سے والٹ سے نکالا، 5 روپے کا بالکل سڑا ہوا ایک نوٹ نکال کے انہوں نے ٹوکرے میں رکھا. پیچھے سے ایک لڑکے نے ان کے ہاتھ میں ٹوکر جی کہہ لیں یہ 2000 کا نوٹ، انہوں نے اٹھایا اور پاکٹ میں رکھ دیا. کہ لے واہ. بعد میں انہوں نے کہا بھائی تم اچھے گھر کے معلوم ہوتے ہو، ماشاء اللہ تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ کہنے سب 2 روپے 10 روپے دے رہے تھے، تم نے 2000 دیا. انہوں نے کہا ہم نے کب دیا ہے؟ وہ آپ ہی کے والٹ سے گر گیا تھا. تو ہم نے دیکھا اپنے ہاتھ سے دیں گے تو جائز ہو یا نہ ہو، آپ کو اشارہ کر دیا، خالی آپ نے دے دیا. اب وہ 2000 کے لیے رونے لگے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے دو یا ایسے دو، جانے والا چلا جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. نیو یارک وغیرہ میں ٹوکری چلتی ہے اس زمانے میں، وہاں یہاں بھی چلتی تھی. وہ ایک چھوٹی سی ٹوکری وہ دے دیجیے گا تو زیادہ اچھا رہے گا. صلح حسن کی حکمت. صلح حسن اگر کربلا کی صفائی نہ ہوتی تو حسن کبھی صلح نہ کرتے. لیکن دنیا نے ناپید کر دی شرائط صلح کو. 76 شرائط تھے صلح حسن کے. آج تاریخ میں ڈھونڈیے گا 4-5 سے زیادہ نہ ملیں گے. جو حاکم شام کو لیگل بناتی ہے وہی شرائط غائب کر دی. امام حسن نے پورے شرائط لکھے اور یہ معاویہ سے کورسپونڈنس چلتا تھا، خطوط ادھر سے آتے تھے ادھر سے آتے تھے. لیکن اس میں بھی شیعہ حضرات عقل سے کام لے. خط میں تحریر جو آتی تھی اس میں پہلے لکھا جاتا تھا سلام علیکم. اب آج کل موبائل کی دنیا میں فنون خطوط نگاری کون بتائے گا؟ ہم لوگوں تو بچپن میں پڑھایا بھی جاتا تھا.
کہ اپنے اسکول کے پرنسپل کو خط لکھو, اپنے والد کو خط لکھو, وہ ماسٹر صاحب چیک کرتے تھے اب خط کا کیا سوال ہے, اب تو SMS ہے. مبارکباد بھی دے کر رہے ہیں تو اب وہ پورا U2 بھی پورا نہیں لکھیں گے, یو انگریزی کا لکھ کے 2 لکھ دیا ہو گیا, کام ختم ہو گیا. تو ہر چیز تو سمجھ رہی ہے یہاں. تو فنون خطوط نگاری کس کو بتایا جائے؟ خطوط کے تہذیب ہے کہ سلام سے شروع اور جواب سلام واجب ہے. اب معاویہ نے خط لکھا حسن کو, سلام علیکم, اب حسن کو جواب دینا ہے. اگر سلام نہ لکھے حسن خط میں تو فنون خطوط نگاری آل محمد کے ہاتھوں پامال ہو جائے, اور اگر سلام لکھ دے تو پھر طلقاء کو سند نجات مل جائے. معصوم ایسے ظالم کو سند نجات دے نہیں سکتا تھا. ان سے پہلے بڑے بڑے غلامی کی سند لکھوانے کو مر گئے, لیکن حسن نے نہیں لکھا. جن کی تاریخ پر نظر ہے, غلام کے بیٹا, انہوں نے کہا بیٹا جلدی جا لکھوا لے, حسن نے لکھا نہیں, ہے نا. اب یہاں خط میں جواب دینا ہے معاویہ کو, اور اگر جواب میں سلام نہ لکھے تو تہذیب پامال ہوتی ہے, اور اگر لکھ دے تو عقیدہ خطرے میں پڑتا ہے. مگر اس کو کہتے ہیں شیعہ حضرات حکمت امام سے اپنی زندگی کو گزارے. امام حسن نے وہیں پر قلم اٹھایا, لکھا سلام ان پر جو لائق سلام ہے, اما بعد معاویہ تیرا خط ملا, اس کا یہ جواب. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. دو جملہ میں نے مجلس روک کے آپ کی خدمت میں شرائط سورہ کے 2-3 جملے. شرائط بلینک پیپر آیا, ایک طرف حسن کے دستخط, ایک طرف حاکم شام کے دستخط. امیر شام کو حسن حکومت حوالے کریں گے. شرط نمبر 1, حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. نیچے دستخط, مطلب قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا. اب تو اہل سنت سوچے, حاکم شام علی کو منبر سے گالیاں نہیں دے گا. اس کا مطلب دیتا تھا. حاکم شام شیعان علی کا قتل عام اب نہیں کرے گا, مطلب کرتا تھا. حاکم شام اپنے بعد قائم مقام کسی کو نومینیٹ نہیں کرے گا. سب کے نیچے دستخط. اب ایک ایک جملہ اس پر سنیے. حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا, مطلب ابھی تک نہیں کر رہا تھا. قرآن اور سنت پر عمل نہ کرنے کے تحریری دستاویز پر معاویہ کے دستخط لینے کا کمال صلح حسن کو ہے. اب سنیے, علی کو منبر سے گالیاں نہیں دے گا, سب نہیں کرے گا. ہمارے آگے تو بہت روایت ہے, ہم سنانے لگے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. مسلم شریف صحائے 6 سچی کتابوں میں ایک, ساستہ میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے مسلم نیشاپوری کی صحیح مسلم, اور اس کے آگے لگا ہوا ہے شریف. اس میں ایک حدیث ہے رسول اللہ کی. رسول نے فرمایا یا علی, جس نے تم کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی, جس نے اللہ کو گالی دی وہ کافر ہے. حاکم شام علی کو گالی نہیں دے گا, مطلب دیتا تھا. تو اب تو وہ سند لکھوا دی, بنی امیہ کی پوری نسلیں مٹ جائیں. حاکم شام کا ایمان تو پہلے ثابت کرے جو کفر پر دستخط لے لیے ہیں حسن نے. وہ آخری شرائط تھے کہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا. اس نے یزید کو نامزد کیا اور حسین اب کھڑے ہو گئے, اس لیے کہ اب واضح طور پر صلح کی مخالفت ہو گئی. یہ ہے معصوم کی حکمت. اچھا, شہزادہ امن ہے حسن, مطلب جنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ ذرا دیکھیے, عجیب و غریب بات, 3 سال کا بچہ ہے,
जब जहर इमाम हसन को दिया गया और गोद में शहजादा कासिम है तो अपने हाथ से एक तावीज बांधी थी और वसीयत कर दी कि जब वक्त आए तो मैं आपसे पूरे तौर पर अपने नाकिस मुतालिए की जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। करबला के 71 शहीद को कुर्बानी गाह में जाने के लिए हुसैन ने इतना टाइम नहीं लिया है जितना जनाब कासिम ने लिया है। अब्बास को भी इजाजत थोड़ी सी जुस्तजू में दे दी, अकबर को भी इजाजत दे दी, और मोहम्मद को इजाजत दे दी, लेकिन कासिम जब आते थे नहीं, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी। यहाँ तक कि उम्मे फरवा आई, खैमे का पर्दा हटाया और आवाज दिया, फातिमा के लाल क्या बेवा का तोहफा काबिल कबूल ना होगा? लेकिन हसन है, हुसैन है कि इजाजत नहीं दे रहे हैं, कासिम इजाजत नहीं दे रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं। सुनिएगा हज़रात, आज हम हसन के यतीम का मातम करते हैं। यहां तक के हसन का लाल कासिम रोते 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 खैमे की चोब में टेक लगाए, आंख लग गई, देखा ख्वाब में हसन आए, कह रहे बेटा मैंने नहीं कहा था कि जब कोई मुसीबत पड़े तो तावीज खोल लेना? तो बेटा कोई इससे बड़ी भी मुसीबत आने वाली है। मैं मतलब आंख खुली, हसन ने तावीज को खोला, उसमें तहरीर थी, बेटा कासिम करबला के मैदान में जब तुम्हारा चचा नरगाए आदा में गिर जाए और इजाजत न दे तो मेरी तहरीर दिखा के मेरी तरफ से कुर्बानी देना। ये तहरीर जब तक हुसैन ने तारीख के हवाले नहीं किया, कासिम को इजाजत नहीं दी ताकि जमाना समझ ले रूह हसन शामिल करबला है, रूह हसन शामिल करबला है। 13 साल का कमसिन हसन का लाल, अम्मू जान मुझे मरने की इजाजत दीजिए। जब नामा वो तावीज पेश किया तो हसन जरा सा तवज्जो से थोड़ी देर मसाइब सुनी, अब रोने के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा जब तहरीर देखी तो बगलगीर होकर चचा और भतीजे बहुत रोए। हुसैन ने खुद से गोद में उठा के कासिम को घोड़े में बिठाया, लेकिन सब्ज कुर्ता गिरेवा मिसले कफन चाक। कहते हैं जनाब कासिम ज़ेरा पहन के नहीं गए थे मैदान में। क्या बताऊं आपसे कि बच्चों के नाम की ज़ेरा बाजार में मिलती ही नहीं थी, से ज़ेरा पहनते कासिम। मगर मैं आपकी खिदमत में एक बात बताऊं, कोई भी मैदान में सिपाही गया है तो जिंदगी में उस पर घोड़े नहीं दौड़े। इमाम हुसैन के लाश को भी घोड़े दौड़ाए गए हैं, मगर वो कब दौड़ाए गए हैं? जब हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, यानी हुसैन की रूह कफसे उनसरी से परवास कर गई, तब घोड़े दौड़ाए गए हैं। करबला के 72 शहीद में अकेला कासिम है जिस पर घोड़े हयात में दौड़ गए। बहुत तहकीक के बाद मैंने कोशिश किया तो तज़किरा हख्तर मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी में उमर इब्ने माद मलून का बयान ने बता दिया कि कासिम के जिस्म पर घोड़े कैसे दौड़े। कहता है कि मैंने कासिम के जिस्म पर जो घोड़े दौड़े उसका सबब मुख्तार ने पूछा। उमर इब्ने माद कहता है कासिम हमला कर रहे थे, अरज़क को मारा, अरज़क के शामी के 4 बेटों को मारा, यहाँ तक के शेर की तरह हमला कर रहे थे, मगर पैहम रद्दो बदल में जनाब कासिम के जूते का तस्मा ढीला पड़ गया। एक जगह झुक के कासिम ने जूते के तस्मे को बांधना शुरू किया। उमर इब्ने माद कहता है झुकी हुई कमर देख के मैंने जो लोहे का कुर्स कासिम के कमर पे मारा, रीढ़ की हड्डी टूट गई। हसन का यतीम घोड़े से गिरा। ए चाचा मेरी खबर लो। हुसैन दौड़े, अज़ादारों हमें पुरसा देना है इमाम हसन को, जनाब कासिम का मौला अली को, जनाब फातिमा ज़हरा को। एक मर्तबा हुसैन दौड़े, मेरे लाल में आ गया, मेरे लाल में आ गया, मेरे लाल में आ गया। मगर यहाँ आए तो क्या देखा, जनाब कासिम के जनाजे के अज्जा इधर उधर बिखरे पड़े।
ہائے ہائے حیات میں جس پر اتنے گھوڑے دوڑ جائیں، 13 سال کا کمسن جنازہ، اب قاسم کے جنازے کے قریب کہاں سے پہنچتے حسین؟ اپنے سر سے امامہ اتارا، اسے کھول کے پھیلا دیا، آواز دیا وا قاسمہ، جنازے کے ٹکڑے جمع ہونے لگے۔ اے عزادارو، کربلا میں سب کا لاشا حسین لے کے آئے، مگر ایک قاسم ہے جس کو گٹھڑی میں لے کے آئے۔ ابھی جب قاسم کے گٹھڑی کی تبرک آئے گی تو آپ یاد کر کے روئیے گا، جس پر زینب نے کہا تھا اے بھیا، آج تک زینب نے جنازہ آتے نہیں دیکھا جس کی میت گٹھڑی میں آئی ہو۔ لو عزادارو، قاسم کے جنازے کی گٹھڑی آ گئی، اسی تبرک کی زیارت کرو۔ السلام علیکہ یا قاسم ابن الحسن، اے حسن کے یتیم۔ میں فروا یہ کہتی تھی آؤ میرے قاسم کو دولہا بناؤ، اس کے دل پہ ہے داغ یتیمی، بجھ نہ جائے چراغ یتیمی، اس کے بابا کی مسند بچھاؤ، اے میرے قاسم کو دولہا بناؤ، اے میرا بچہ یتیم حسین ہے، آئے کم سے نازک بدن ہے، خلد سے پیراہ لے کے آؤ، میرے قاسم کو دولہا بناؤ، اس کو نازوں سے پالا ہے میں نے، شکل شبر میں ڈھالا ہے میں نے، اور تیری ویسی کی منت بڑھا، میرے قاسم کو دولہا بناؤ، آج ارمان پورا ہوا ہے، اے بیویوں یہی وقت دعا ہے، اے میرے خیمے میں کبرا کو لاؤ، میرے قاسم کو دولہا بناؤ، اے دور رکھا ہر ایک بد نظر سے، میں نے اس کو نکالا نہ گھر سے، اس کو زیر علم لے کے آؤ، میرے قاسم کو دولہا بناؤ۔
فروا یہ کہتی تھی آؤ میرے قاسم کو دولہا بناؤ یا حسین 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 ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے نام مولا سب جواب دے ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی اے کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے تڑ کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانو ربابے قاسم
कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी कुबरा दा बाबा चादर बिछा के कुबरा दा बाबा चादर बिछा के चुड़ चुड़ के पावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी कुबरा दा बाबा चादर बिछा के कुबरा दा बाबा चादर बिछा के चुड़ चुड़ के पावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी खैया में अंदर जब मेहंदी आई बनने दी माने सिर की पाई खैया में अंदर जब मेहंदी आई बनने दी माने सिर की पाई बननी दा बाबा बैठी बुला के बननी दा बाबा बैठी बुला के रो रो बखावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी खैयाम अंदर जद मेहंदी आई बनने दी माने सिर की पाई खैयाम अंदर जद मेहंदी आई बनने दी माने सिर की पाई बननी दा बाबा बैठी बुला के बननी दा बाबा बैठी बुला के रो रो बखावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी कुबरा दा बाबा चादर बिछा के कुबरा दा बाबा चादर बिछा के चुड़ चुड़ के पावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी मकदल जो सैयद रैन पाया करलाए नाना ज़हरा दा चाया मकदल जो सैयद रैन पाया करलाए नाना ज़हरा दा चाया कौसर के नारे मेरे दुर्ग सारे कौसर के नारे मेरे दुर्ग सारे केड़ा उठावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानूर बाबे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टी
मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी मकतल चो सैयद बैन पाया कल्ला है नाना ज़हरा दा जाया मकतल चो सैयद बैन पाया कल्ला है नाना ज़हरा दा जाया कौसर के नारे मेरे गुरगे सारे कौसर के नारे मेरे गुरगे सारे केड़ा उठा ले कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी कुबरा दा बाबा चादर बिछा के कुबरा दा बाबा चादर बिछा के चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी बैरी दी गठड़ी ज़ैनब उठा के परवान आके ओदे कोल जाके बैरी दी गठड़ी ज़ैनब उठा के परवान आके ओदे कोल जाके पुत्रा दा सदमा अकबर दा सदमा पुत्रा दा सदमा अकबर दा सदमा मैनू बुलावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी बैरी दी गठड़ी ज़ैनब उठा के परवान आके ओदे कोल जाके बैरी दी गठड़ी ज़ैनब उठा के परवान आके ओदे कोल जाके पुत्रा दा सदमा अकबर दा सदमा पुत्रा दा सदमा अकबर दा सदमा मैनू बुलावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर सब मिलकर जवाब दो, कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी ऐ कुबरा दा बाबा चादर बिछा के कुबरा दा बाबा चादर बिछा के चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी बछड़ा हसन दा पामाल होया कर वो बना दा रंग लाल होया बछड़ा हसन दा पामाल होया कर वो बना दा रंग लाल होया शबीर की में मकतल जो पूरी शबीर की में मकतल जो पूरी खैमे पहुंचावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रे ताचे डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी बछड़ा हसन दा पामाल होया कर वो बना दा रंग लाल होया बछड़ा हसन दा पामाल होया कर वो बना दा रंग लाल होया शबीर की में मकतल जो
قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی اے کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے چڑ چڑ کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی کچھ مہندی گھوڑے سما چ رہ گئے بجلے دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے کچھ مہندی گھوڑے سما چ رہ گئے گجرے دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے سید مسافر قاسم دی ماتوں سید مسافر قاسم دی ماتوں کی میں لکاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی کچھ مہندی گھوڑے سما چ رہ گئے کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے کچھ مہندی گھوڑے سما چ رہ گئے کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے سید مسافر قاسم دی ماتوں سید مسافر قاسم دی ماتوں کی میں لکاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی اے کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے چڑ چڑ کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو ربابے قاسم دی مہندی بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لگتا 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 بابا میں رل گیا انج لکھے ہے دور میرے انج لکھے ہے دور میرے تے کرونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا انج لکھے ہے دور میرے انج لکھے ہے دور میرے تے کرونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل
तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया इंज लथे हाय दुर मेरे इंज लथे हाय दुर मेरे ते कुरोना भूल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया जद गल तेरे दरबार चलिया मैं ढोल कलो के दे जद गल तेरे दरबार चलिया मैं ढोल कलो के दे नहीं मिले असर तेरा नहीं मिले असर तेरा तरले करती रहिया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया 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 जड़ गल तेरे दरबार चलिया मैं ढोल खलो के दे जड़ गल तेरे दरबार चलिया मैं ढोल खलो के दे नहीं मिले असर तेरा नहीं मिले असर तेरा तरले करती रहिया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया इंज लथे हाय दुर मेरे इंज लथे हाय दुर मेरे ते कुरोना भूल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया दिदा पहला पुरसा मक्तल विच में कुछ मर लहीन यते मेरा दिदा पहला पुरसा मक्तल विच में कुछ मर लहीन यते मेरा इंज जालिम हाथ चाया इंज जालिम हाथ चाया मैं खाक ते चढ़ पईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया इंज लथे हाय दुर मेरे इंज लथे हाय दुर मेरे ते कुरोना भूल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया जब बखरी कैद दा हुक्म होया मैं कमलिया
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوسیین، السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولا یا والا انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا وتحیت و ثناء، السلام علیکم وعلی آبائک الصحابۃ وابنائک الاربعۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم خص انت اول ظالمین باللعن منی وابدأ به اولا ثم عن الثانی والثالثا والرابعہ، اللہم ان یزید ابن معاویہ خامسا ولن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت اللہ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیلا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسلموا أجر الله ودمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔